میں درخواست کرتا ہوں ہمارے اگلے مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ جاوید آفتاب صاحب، آج کی اس محفل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا 74 سال کا سفر ہے یہ کیا ہے اور آگے کیا ہونا چاہیے۔ بظاہر ہے کہ اس پہ ایک سے زیادہ نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ ہم 14 اگست 47 میں جو ہوا اسے آزادی بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں گھروارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح 1917 میں جو ہوا تھا ہم اسے عظیم انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں اور خونی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، یا 1948 میں چین میں جو کچھ ہوا جس میں لاکھوں لوگ انقلاب لاتے ہوئے مارے گئے اور پھر کلچرل ریولوشن میں مارے گئے لاکھوں لوگ، تو ہم اسے بھی انسانی جانوں کا ضیاع کہہ سکتے ہیں۔ یہ اپنے اپنا نقطہ نظر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا کہ ان 74 سالوں میں ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن یہ بات ضرور درست ہے کہ جتنا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا اتنا ہم نے حاصل نہیں کیا۔ تو جو ہم نے حاصل کیا ہے ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، اور جو ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ دیکھیے، آج ہم انسانی تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پر کھڑے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے، اور یہ وہ دنیا ہے جسے پوسٹ امریکن ورلڈ یا پوسٹ کارپوریٹ ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ 1990 میں سوویت یونین کے فال کے بعد دنیا میں اکلوتی سپر پاور رہ گئی تھی جس کا نام امریکہ تھا، اور جس نے 2001 میں کہا تھا کہ دنیا میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا مخالف ہے، لیکن 2021 میں اسے یہ کہنے کی جرأت حاصل نہیں ہوئی، نہ ہے، اس لیے کہ اب حالات بہت بدل چکے، اور جو لوگ طالبان کی کابل آمد کو کوئی سامراج کی اسکیم کا حصہ کہہ رہے ہیں، انہیں بائیڈن اور اشرف غنی کی وہ 22 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ سن لینی چاہیے جو اشرف غنی نے کابل سے فرار ہونے سے ایک دن پہلے امریکن صدر سے کی، اور امریکنز نے اپنی خفت مٹانے کے لیے اسے جاری کیا، جس کے مطابق اشرف غنی بائیڈن کو یقین دلا رہے ہیں کہ میرے پاس 2 سال تک کابل میں رہ کر لڑنے اور مزاحمت کرنے کا سامان موجود ہے۔ تو بھائی، سامراج طالبان کا کابل پہ سموتھ قبضہ نہیں چاہتا تھا، وہ افغانستان میں ایک خانہ جنگی چاہتا تھا جو کہ نہیں ہوئی، اور اب بھی چاہتا ہے۔ افغانستان کے اندر جو اب بھی ریزسٹنس پاور پاکٹس موجود ہیں ان کو سٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ افغانستان پر کے اندر خانہ جنگی رہے اور اس خطے میں حالات بہتر نہ ہو۔ ایک بات جو آج ثابت ہوئی ہے وہ ماننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مذہب اور نقطہ نظر پر کھڑے لوگ ریزسٹنس کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں، لیکن ڈالر کے لیے کام کرنے والے مار نہیں کھاتے اور جان نہیں دیتے۔ یاد کیجئے 1988 میں بھی ایک سپر پاور افغانستان سے گئی تھی، اور کابل میں جو حکومت بنی تھی وہ سوشلسٹ تھی، اور انہوں نے 6.5 سال تک افغان مجاہدین اور طالبان کا مقابلہ کیا تھا، اور ہر شہر اور ہر قصبے میں لڑائی ہوئی، کیونکہ کابل میں بیٹھے ہوئے لوگ سوشلزم پر بلیو کرتے تھے اور وہ اپنے نقطہ نظر کے لیے جان دینے اور جان لینے کی سکت رکھتے تھے۔ آج امریکہ نے 21 سال تک جو ڈالر کے بیس پر افغانستان کے اندر سسٹم ڈیولپ کیا تھا وہ ڈالر کھانے والے لوگوں کا سسٹم تھا۔ ڈالر کھانے والے لوگ اچھی زندگی کی خواہش میں کسی کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس وقت تک جڑے رہتے ہیں جب تک ڈالر ملتے رہیں یا ملنے کی امید رہے، اور جس دن انہیں پتہ چلے کہ اب ڈالر نہیں ملیں گے وہ ہر چوک اور چوراہے پر اپنا اسلحہ رکھتے ہیں اور چپ چاپ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب مرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
تو یہ وہ 21ویں صدی کی ریالٹی ہے جس کو لبرل امریکی دانشور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں 1990 سے آج تک. یاد کیجئے فوکویاما کی کتاب اینڈ آف ہسٹری. ویسے تو وہ 9/11 کے ٹوین ٹاور کے ساتھ ہی گر گئی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ اب دنیا میں نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے اور لبرل ڈیموکریسی کا عروج ہوگا. لیکن آج لبرل ڈیموکریسی کہیں نہیں ہے. آج برطانیہ کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا. اور وائٹ ہاؤس میں کل کی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس یہ ہیں کہ امریکہ اپنے اقدار کو دنیا میں پھیلانے کے لیے فوج کا استعمال نہ کرنے کا سوچ رہا. تو یہ سوچ اس نے کوئی شرافت میں، انسانیت پسندی میں، انسانی حقوق کی علمبرداری میں اختیار نہیں کی. جو کچھ 20 سال تک اس کے ساتھ افغانستان میں ہوا ہے اور جو قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کے بعد سوچ رہا. اب آپ دیکھ لیجئے 2001 سے آنورڈ امریکہ صرف افغانستان میں نہیں آیا، اس نے عراق پہ حملہ کیا، اس نے شام پہ حملہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا. اس طرح کہیں سے نہیں نکلا جس طرح افغانستان سے نکلا ہے. اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ سیکولر لبرل دوست یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی شکست نہیں ہے، وہ یہاں سے فتح یاب ہو کے جا رہا ہے. پر بدقسمتی یہ ہے کہ خود امریکن میڈیا اور امریکن جو دانشور ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجئے اس سے پہلے کہ جوید آفتاب میری طرف گھور کے دیکھنا شروع کرے، میں جلدی تو کچھ باتیں کر لوں. جو لوگ سامراج کے لیے کام کرتے ہیں انہیں مراد تو بہت ملتی ہے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ 2 تصویریں آپ کو بتائیں گی جو اسی وڈراول کے دوران ہم نے دیکھی. ایک جہاز میں امریکن فوج کے لیے کام کرنے والے کتے سیٹوں پر بیٹھ کے جا رہے تھے، اور دوسری تصویر میں اسی سامراج کے لیے کام کرنے والے افغانی طیاروں کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے سامراج کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی حیثیت ان کی آنکھوں میں جن کے لیے یہ لوگ کام کرتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے ہمیں پاکستان میں کس طرح کی حکومت چاہیے، کس طرح کا نظام چاہیے، اس پہ بات کرنے کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم سوچیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اور ہم اس پر بات کریں اور لوگوں کو اپنی بات کا قائل کریں. اگر لوگ ہماری بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم اس طرح کا سسٹم لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، آزادی اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہاں حکومتی ایجنسیاں جب داڑھی والے پہ ظلم کرتی ہیں تو کلین شیو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کلین شیو والوں پہ کرتی ہیں تو داڑھی والے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جب تک دونوں ایک دوسرے کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے یہاں کی مقتدر ادارے دونوں کو جوتے مارتے رہیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.